ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے سورہ کہف کے اندر. مجھے آج اسی آیت سے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کو کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے نبی، اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں صبح و شام، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیے. ان کی مجلس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوئیے. اگر آپ کی طبیعت نہ بھی چاہے پھر بھی ان سے آپ دور نہ ہوئیے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، کیوں؟ یریدون وجہہ، وہ یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے دور ہونا تو بہت بڑی بات ہے. آپ کی نظر ان سے ہٹنے بھی نہ پائے، یعنی ان سے کسی بھی قسم کی بے رخی آپ نہ برتیں. کیوں؟ یہ بے رخی برتنا گویا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں چاہتے. ظاہر بات یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصلی مخاطب کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ناممکن تھا کہ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑتے. تو ہمیں اور آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ترید زینت الحیات الدنیا. ایسا اگر آپ نے کیا تو گویا اللہ کو نہ چاہ کر کے آپ دنیا چاہ رہے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیے جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. تو علی کل حال اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی علمی مجلسیں منعقد رہا کرتی ہیں، کبھی فقہ کی تعلیم، کبھی دین کی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے. اس کے لیے صبر، یعنی اگر آپ کا جی نہ بھی کہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. یعنی اگر کسی کا جی دینی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا جہاں پر بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں پر ہو رہا ہے، اس کا جی نہ بھی کہے پھر بھی انسان کو زبردستی آنا چاہیے اور وہاں پر حاضر ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو دوسرا حکم دے رہا ہے کہ ان مجلسوں کو چھوڑ کر کے آپ کو ان کا بدل کوئی اور نہیں تلاش کرنا چاہیے، بلکہ اس کی صورت تو یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بدل تلاش کرنے کے بارے میں آپ سوچیں ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی فضل سے اور رحمتوں سے انوازا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر بڑا کرم ہوا کرتا ہے. اس کا اندازہ اس سلسلے میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ اس سے لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ روئے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر کے وہ دین کی جو مجلسیں ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کو تلاش کرتے ہیں. اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. اگر یہ ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو آپ کے لیے آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے اور آپ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ان سے الگ ہیں، ان فرشتوں کے علاوہ ہیں. اور جب یہ فرشتے روئے زمین پر رہتے ہیں تو اگر انہیں کوئی دینی مجلس مل جایا کرتی ہے تو وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں. جیسے آپ کو شیخ عبدالسلام نے موبائل کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی، خبر دی کہ ہاں بھائی دینی مجلس آنے والی ہے. اسی طریقے سے فرشتے، ان کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی آواز تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ خوبی رکھی ہے تو وہ دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ ہلمو ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، جو چیز تم تلاش کر رہے ہو، جو تمہاری غذا ہے وہ تمہیں مل گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو پوری مجلس کو اس طریقے سے گھیر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے گویا آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور پوری مجلس کو گھیرے رکھتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوبارہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے تم لوگ کہاں تھے؟ آج دیر سے آئے، کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تھے وہ، لیکن بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ آدمی کوئی چیز جانتا رہتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے. آپ نے اپنے کسی بچے کو کسی کام کے لیے بھیجا،
وہ بچہ دیر کیا اور آپ نے دیکھ لیا کہیں پر وہ کھیل رہا ہے. اب بچہ آتا ہے تو آپ انجان بن کر اس سے پوچھتے تم کہاں تھے, کہاں یہ لیٹ ہوئے؟ تو کبھی انسان سوال اس لیے نہیں کرتا کہ نہیں جانتا ہے, کبھی سوال انسان تعجب کے لیے اور اس پر حجت قائم کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتے کہاں تھے, تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کہاں تھے تم لوگ, کیوں اتنا لیٹ ہوئے, کیا کر رہے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس تھے جو بندے تیرا ذکر کر رہے تھے, ان میں کچھ بندے تھے جو علمی مذاکرہ کر رہے تھے, ان میں کچھ بندے تھے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ان میں کچھ بندے تھے جو نفل نماز پڑھ رہے تھے, ہم ان کے ساتھ موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے, آخر ان کی مجلسوں کے اندر کیا کیا چیزیں تھی, وہ کیا کیا مانگ رہے تھے, آخر ان کی کوئی طلب تھی, ان کی کوئی حاجت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی, وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے, سبحان اللہ پڑھ رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, اے اللہ تعالیٰ تیری تمجید کر رہے تھے, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کریں گے جو آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے, خون کریں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, دوسرے کو لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اس وقت کہ میں جو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ ہاں وہ خون کر رہے تھے, وہ کسی کو مار رہے تھے, وہ قتل کرے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہیں گے نہیں اے اللہ تعالیٰ وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے, الحمدللہ کہہ رہے تھے, اللہ اکبر کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ تم تو میری پاکی بیان کرتے ہو, میری بڑائی بیان, تم تو مجھے دیکھا ہے, لیکن کیا ان لوگوں نے دیکھا ہے؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے, اللہ کی قسم انہوں نے دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ہم کو دیکھ لیتے تب کیا کرتے؟ تو کہا تب تو وہ آپ کی پاکی اور آپ کی بڑائی, آپ کی بزرگی اور بیان کرتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آخر وہ کیا مانگ رہے تھے, کیا ان کا سوال تھا؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کہا انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے, صرف ان کے نبی نے بتا دیا ہے, وہ اسی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں کہ ہاں جنت ہے کوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر جنت کو دیکھ لیے ہوتے تو اور بڑی ہمت سے اور کوشش سے جنت کو طلب کرتے. کہا اور کس سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تب ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو کہا اے اللہ تعالیٰ تب تو اور رو کر کے گڑ گڑا کر کے جہنم سے تیری پناہ چاہتے. علا کل حال لمبی حدیث ہے, اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آخر وہ اور کیا کہہ رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ وہ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے تھے کہ آپ ان کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سارے کے سارے گواہ رہو, یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ دنیا میں فساد مچائیں گے. اگر ان کی یہ کیفیت ہے تو گواہ رہو, جو کچھ ہم سے مانگا ہے سب کچھ ہم ان کو دے دے رہے ہیں, ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دے رہے ہیں, انہیں جہنم سے بچا لے رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ رکیے ذرا, اتنا جلدی نہیں آیا. ان میں ایک شخص اور تھا جو اس مجلس کے اندر حاضر ہونے نہیں آیا تھا, وہ ادھر سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گیا. وہ تو بڑا گنہگار ہے, وہ تو بہت گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ ہم نے اسے بھی معاف کر دیا ہے, اس لیے کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہی بیٹھتا اس سے کبھی محروم نہیں رہتا, ہم اس کو محروم نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی مجلسیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم دیا, اس کی بڑی برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے, بلکہ اس کی برکت اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگی. سنن ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ کاش کہ ہم اور آپ اس کے اوپر غور کریں اور توجہ دے لیں. آپ صلی اللہ اس لیے کہ دیکھیے ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے. جانور ہے اس کی غذا کیا ہے؟ گھاس ہے. ہم ہیں ہماری جسمانی غذا کیا ہے؟ کھانا ہے. اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی روح ہے اس کی بھی غذا ایک ہوتی ہے, اور اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ ہماری روح کی غذا ہے. جو شخص کا دل اس غذا کو حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو سچ بات یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہے. جس طریقے سے انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا جی کھانے کا نہیں کہتا ہے.
جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا جی کھانے کا، تو جب ہمارا دل بیمار رہتا ہے تو ہمارا دل بھی گویا اللہ کے ذکر کا طرف مائل نہیں ہوتا. ہمارا جی قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں لگتا؟ ہمارا جی نماز پڑھنے میں کیوں نہیں لگتا؟ ہمارا جی اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے. اسے کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے، وہ سوکھ گیا ہے، اس کے اوپر پانی کا اثر نہیں ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اگر جنت کی کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو تھوڑا سا کچھ چر چگ لینا. جب جنت کی کیاری سے گزرو، اس لیے کہ کیاری آپ سمجھتے ہیں نا، جو پھول لگے رہتے ہیں، گھاس وغیرہ ہے، یہ ہے، تو جنت کی کیاری لگی سے گزر تمہارا ہو تو وہاں سے چر لینا. چرنا جانتے ہیں نا، یہ جانور جو ہے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جنت کی کیاری کیا ہے اس دنیا میں جس میں ہم چرے؟ چرنا تو حیوانوں کا کام ہے. آپ سنیں شاہ جنت کی کیاری کیا؟ حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں. یہ کیا ہے جنت کی؟ گویا جنت کی کیاری ان ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا وہ کام دیتا ہماری روح کے لیے جو کام بھوکے ہوئے جانور کو ہری گھاس دیا کرتی ہے. تو یہ دینی مجلسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی اہمیت رکھی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. اس کی اہمیت کا سب سے بڑا اندازہ آپ اس سے لگائیں. مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، ہم وضو کیسے کریں، ہمارا وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، ہمیں زکوٰۃ اگر ہمارے پاس مال ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا جاننا ہر چھوٹے بڑے کے اوپر ضروری ہے. ہر چھوٹا بڑا چاہے مرد ہے یا عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. اتنا فرض ہے جتنا فرض اس کے لیے اپنی روزی کمانا بھی نہیں ہے. روزی کمانا بھی اتنا فرض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزی اگر انسان کو نہیں ملے گی تو اس کی جان جائے گی نہیں جائے گی، اور اگر اس کو علم نہیں ملے گا تو اس کا دین اور ایمان جائے گا، اور دین اور ایمان جائے گا تو دنیا میں خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ علم دین حاصل کرنا مسلمان کے لیے روزی حاصل کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجلس کے اندر حاضر ہونے کی اہمیت اس لیے اور بیان فرمائی کہ انہی دینی مجلسوں سے انسان کو علم ملتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا اپنی مسجد کے اندر علم دین کی مجلس کو منعقد کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کا حرص اتنا تھا کہ ظاہر بات دنیا بھی حاصل کرنا ہے. دو پڑوسی ہوتے تھے، دو پڑوسی آپس میں طے کرتے تھے کہ آج تم ہمارے جانوروں کو لے کر کے جاؤ انہیں چرانے چگانے کے لیے، آج تم ہمارے کھیت میں جاؤ یہ کام کر کے آنا، اور میں اللہ کے رسول کی مجلس میں جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کل جو ہے میں جاؤں گا آپ کی مجلس میں، اور کل میں تمہارے جانوروں کو لے کر کے جاؤں گا اور تم اللہ کے رسول کی مجلس میں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم سیکھنا آ کر کے ہمیں بتلا دینا، اور جو میں سیکھوں گا آ کر کے تم کو بتلا دوں گا. یہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہاں تک صورتحال پیش آئی کہ ایک بار عورتیں آپ کے پاس آتی، صحیح بخاری کے اندر ہے، عورتیں آتی ہیں آپ کے پاس اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری بات تو مرد ہی سیکھ لیتے، ہم لوگ تو کچھ پاتے ہی نہیں. کہا وہ کیوں؟ کہا آپ کی مجلس میں وہ حاضر ہوا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز کے بعد مجلس ہوتی وہ رہا کرتے ہیں، ساری مجلسیں آپ کی تو وہ لیتے، ہمارے لیے کیا ہے؟ لہذا آپ ہمارے لیے کوئی الگ سے مجلس منعقد کیجئے، الگ سے ہمارے لیے ایک دن متعین کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ سے ایک دن رکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجلسیں اسی لیے منعقد کی تاکہ ان علم حاصل ہو. اور آج بھی یہ مجلس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے، کسی کو کھانا کھلانا مقصود نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنا علم بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی شان بیان کرنی مقصود نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان علم دین حاصل کرے. اسے دین کہاں سے ملے گا؟ کوئی کتنا بھی کہہ لے کہ ہاں ہم جو ہے اللہ اپنے گھر میں سیکھ لیں گے، نہیں. لیکن جب تک کوئی آدمی عالم کے ساتھ معلم کے پاس نہیں بیٹھے گا کبھی سیکھ. دنیاوی تعلیم بھی آپ دیکھ لیجئے، ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بن جائے گا. انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کوئی انجینئر ضروری ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھے، لیکن استاد سامنے بیٹھے ہوئے وہ
اگر کوئی آدمی اپنے طور پر ڈاکٹری کرنے لگے، ہمارے ایک بڑے خاص ملنے والے رشتے دار تھے، وہ یہاں رہ چکے ہیں، یہاں آیا کرتے تھے، آپ لوگ شکل سے دیکھے ہوں گے، وہ جو ہے ذرا بڑے اپنے کہتے ہیں نا وہ تیز بنتے تھے، تو اپنا جو ہے علاج کہاں سے کیا کریں؟ کتاب پڑھ کے اور یوٹیوب سے دوائیں نکال کر کے اپنا علاج کرنا شروع کریں۔ یہاں تک صورتحال پہنچی کہ ایک دن وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور ان کو اس حال میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ علاج کرنے لگے ڈاکٹر کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے طور پر ضروری ہے اس کے لیے کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم کے پاس بیٹھے اور دینی مجلسیں حاصل کرے۔ آپ مثال سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یوٹیوب سے ہم سیکھ لے رہے ہیں۔ اب یوٹیوب سے کون بتانے والا ہے کیا ہے؟ بہت سے لوگ یوٹیوب سے ہاں یہ تو بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے، لیکن اچھی ہی بات میں کوئی ایک معمولی سا زہر وہ گھول دیتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ 10 باتیں اس نے بڑی اچھی کہی اور ایک بات اس نے ایسی کر دی جو بڑی خطرناک تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پورا گلاس پانی کا ہو اور اس میں ایک قطرہ زہر کا ڈال دیا جائے، وہ کسی کام کا ہوگا؟ ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا اس کو آپ پیئیں گے؟ تو یہی مثال ہے کہ جو آدمی اگر اپنے پاس ساتھ ساتھ اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل نہ کرے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینی مجلسیں منعقد کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان دینی علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا بہت بڑا یہ ہوا کرتا ہے کہ دیکھیے انسان کا جو دل ہے اس کی مثال بالکل ایک شیشے کی ہے، ایک شیشے کی ہے۔ اس کی جس طریقے سے شیشے کو اگر صاف نہ کیا جائے، اس کی مثال یہ دیکھ لیں، میز رکھ لیا، کتنے گندگی اس کے اوپر تھی، آپ لوگ صاف کر کے یہاں پر لے آئے ہیں، تھی نا گندگی؟ ایسے ہمارا اور آپ کا دل ہے، ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمارا آپ کا دل بھی اسی طریقے سے۔ اسی لیے صحابہ کرام اس کو اچھی طریقے سے سمجھا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے اور اٹھنا ہوتا تو دونوں ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ سورہ عصر کیوں پڑھتے تھے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سورہ عصر والعصر چھوٹی سورت ہے لیکن اتنی اہم ہے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا، صرف یہی ایک سورت نازل ہوتی تو انسان کے لیے اللہ کی حجت قائم ہو جاتی انسان پر۔ اس لیے کہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ انسان خسارے اور ہاں کچھ لوگ ہیں جو خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وہ کون ہے جو 4 کام کریں گے؟ جو 4 کام کرے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے بتاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور یہ کہتے رہے کہ دیکھو عبادت کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، صبر چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ روزہ رکھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ صبر چاہتا ہے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ صبر چاہتا ہے۔ خاص طور یہاں تو تھوڑی سی آسانی ہے، اللہ کرے باقی رہے یہ۔ اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو بڑا مسئلہ ہے، آپ دکان کھولے ہوئے ہیں اور بند کر کے جانا، اور شیطان بڑا ہوشیار ہے، ایسے ہی وقت میں گراہک بھیجتا ہے آپ کے پاس۔ ہمارے یہاں تو اب یہ مصیبت ہو گئی جمعہ کے لیے بھی دکانیں بند نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو دنیا کے تمام علماء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے دکان کا کھلی رکھنا جمعہ کے وقت، اگر جمعہ کی اذان ہو گئی ہے تو۔ کسی مذہب کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ جمعہ کی اذان ہو گئی اور دکان کھلی رہے، جائز نہیں ہے، کسی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کیا ہے، ایک مجبوری بن گئی ہے۔ تو یہ وصیت کرنا، ہاں بھائی نقصان تو ہوگا، گراہک آئے گا واپس چلا جائے گا، لیکن جمعہ پڑھنا تمہارے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرتے تھے اور صبر کی۔ یہ سورت جب پڑھ لیا کرتے تھے تب ایک دوسرے سے جدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اپنے کسی ساتھی کو پکڑتے اور کہتے نجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو زندہ کر لیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہم میں ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے، اس مجلس میں آپ بیٹھیں، کسی بھی دینی مجلس میں بیٹھیں جہاں پر جنت کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، کیا اس پر ثواب ملتا ہے، کس نیک عمل پر کتنا ثواب ملتا ہے، اس پر کتنا بڑا عذاب ہے، تو انسان کا دل تھوڑا سا ڈرا رہتا ہے کہ نہیں ڈرا رہتا ہے؟ اور یہاں سے جانے کے بعد وہ کیفیت رہتی، جانے کے بعد یہاں بیٹھے ہاں اب یہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ
تو یہ ہے صحابہ کرام اجلس بینا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو. یہ ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، وہ میرے والد سے کہا کرتے تھے کہ حاجی صاحب آیا کریں، آپ جب سناتے ہیں شام کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، دل جڑا رہتا ہے، کانپتے رہتے ہیں، لیکن جب صبح کو کھیت میں جاتے ہیں دھوپ لگتی ہے تو سارا کا سارا ختم ہو جایا کرتا ہے. اور یہ ہر ایک کی کیفیت ہے، صرف ایک کی نہیں ہے. جب انسان کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر بہت بڑا ثواب دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جب سنتا ہے کہتا ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہے وہ چیز کم ہو جایا کرتی ہے. تو صحابہ کرام کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو، ذرا ہم ایمان تو لے آ لیں، اپنے ایمان کی تجدید تو کر لیں. اسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی کے اندر ہے الاوسط میں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما من القلوب قلب، کوئی بھی دل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر بدلی نہ آ جاتی ہو. جس طریقے سے چاند پر بدلی آتی ہے تو چاند چھپ جایا کرتا، اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، ایسے ہی دلوں کے اوپر خواہشات ہیں. مال کی خواہش ہے، بچوں کے ساتھ ہوئے ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کی خواہش ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے کھیل کود ہے اس کی ہے، وہ آ جایا کرتی ہے. لیکن یہ زائل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زائل ہوا کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب کہ ایسی مجلس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دین کی صفائی، ہمارے دل کی صفائی کر دیتا ہے. اس لیے یہ مجلسیں بہت ضروری ہیں، تو ہمیں آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. دیکھیے ساتھیوں، اس سلسلے میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کہ آخر دیکھیے دینی مجلس کے اندر جو حاضری کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس کا ایک فائدہ یہ لکھیے کہ انسان کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور بڑا مفید ہے. بڑا مفید ہے انسان کا وقت، اور انسان کے صحیح وقت کا استعمال جتنا دینی مجلس میں ہوتا ہے کہیں اور نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا فائدہ سمجھ لیجئے کہ انسان تک جب تک یہاں پر بیٹھا رہتا ہے اپنی زبان بند کیے رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. اگر کسی کے گانا گانے کی عادت ہے تو گانا گائے گا یہاں بیٹھ کر کے، جی ایک دوسرے سے گپ شپ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، مذاق میں بھی گالی دینا، تو یہاں بیٹھ کے گالی دے گا؟ جی کسی کی عادت یہ ہے کہ اپنے موبائل کے اوپر وہ گندی تصویریں دیکھتا ہے، جب تک یہاں بیٹھا رہے گا وہ دیکھے گا؟ جی تو اس مجلس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب تک ایسی مجلسوں میں رہتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. گناہوں سے، گناہ اس کے قریب نہیں آتا، اور اس مجلس سے جیسے دور ہوتا ہے اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز دیکھیے، بہت اہم چیز ہے، ہم اس پر توجہ دے لیں. اس مجلس کے اندر بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجلس قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لیے گواہی دے گی، ہمارے آپ کے لیے گواہ رہے گی. یہ مجلس آپ جانتے ہیں، آپ کے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو نہ سمجھیں لیکن دل کے بڑے اچھے رہا کرتے ہیں، دل کے بڑے اچھے رہا کرتے ہیں. آپ ان کے بغل میں بیٹھے ہیں، آپ کو وہ پہچان لیے کہ ہاں بھائی یہ دینی مجلس میں آتا ہے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ کہ وہ قیامت دن آپ کے لیے گواہی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کے اندر ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جو جنت میں گئے رہیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہاں بھائی خیر سے آ گئے، خیر سے آ گئے، خیر سے آ گئے، لیکن دیکھیں گے کہ ارے فلاں آدمی نہیں آیا ہے. عادل صاحب کہیں گے ارے مقصود الحسن یہاں نہیں پہنچا ابھی. فلاں صاحب کہیں گے ارے عبد الغنی نہیں آیا ہوا ہے. فلاں صاحب کہیں گے ارے ابھی شبیر صاحب نہیں آئے ہوئے. فلاں صاحب ارے ابھی عبدالسلام نہیں آئے. فلاں صاحب کہیں گے ارے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ، جنت میں کیوں نہیں آئے. ایسا کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ پہچان رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جنت میں جانے کے کام کرتے تھے، آخر جہنم میں کیسے چلے گئے ہیں. اس لیے پوچھیں کہ آخر یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ دینی مجلس میں رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں رہا کرتے، آخر یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے مل کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، سارے لوگ مل کر کے اللہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہم گواہی دے رہے ہیں، تیرا فلاں بندے کو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ دین کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اے اللہ تیرا فلاں بندہ میرے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ تعالیٰ تیرا بندہ میرے ساتھ فلاں نیک کام رہتا تھا، کسی گناہ کے عوض آپ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے، لہذا اس کو آپ نکال دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا میں جیسا آدمی کسی کے بارے میں ضد کرتا ہے، کسی کو چھڑانے کے لیے جا کر کے بڑی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ضد لوگ جنت میں اللہ کے سامنے کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کو تم پہچان رہے ہو اور اس کے دل کے اندر ایک درہم کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال کر کے لے آؤ، جس کو تم پہچان رہے ہو نکال کر کے لے آؤ۔ تو جب وہ لوگ جائیں گے اور جن کو پہچان رہے ہوں گے سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ نیک تھا، اس کو نکال کر کے لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب دوبارہ جاؤ، جس کو تم یہ دیکھو کہ ہاں اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان تھا آخر میں، اس کو نکال کر کے لے آؤ۔ یعنی اگرچہ وہ بڑا گنہگار تمہاری نظر میں تھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، لیکن تم پہچان رہے ہو تم اس کو، کم سے کم جمعہ تو آ کر کے پڑھ لیتا تھا، کم سے کم کچھ نہیں دین کی مجلس میں کبھی آ تو جایا کر، جاؤ اس کو نکال کر کے لے آؤ۔ تو سارے لوگوں کو نکال کر کے لے آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں حاضر ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو نیک لوگ ہیں، جو دلی دوست ہیں اس دنیا کے اندر، وہ قیامت دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، مگر وہ انسان جو متقی لوگ ہوں گے وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے، ایک دوسرے کی سفارش کرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سچے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ دینی مجلس میں بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیکوں کی صحبت ملتی ہے، اور نیکوں کی صحبت ابھی ہم نے پہلی حدیث آپ کے سامنے جو رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جائے، وہ بڑا گنہگار ہے، اور وہ تو اپنی خوشی سے مجلس میں آیا بھی نہیں تھا، وہ تو راستے میں کہیں جا رہا تھا، دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے آج کھانا ہی بنانے سے فرصت مل جائے کھانا کھا لیں گے ہم۔ حالانکہ ساتھیوں یہ دھوکہ ہمیں آپ کو دیا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ کھانے کے لیے آتے، کوئی کھانے کے لیے نہیں آتا، کوئی کھانے کے لیے یہاں پر نہیں آتا، لیکن جو آنا نہ چاہے اس کے لیے بڑے بہانے ہیں۔ ہم نے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے، کھانا نہیں رکھا پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے، حالانکہ ان کو بلایا جائے تو کہا کرتے اگر آپ کھانا نہ رکھیے تو ہم آئیں گے، ٹھیک ہے نہیں رکھ پھر بھی نہیں آئے۔ تو یہ ایک بہانہ بازی شیطانی چال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو بھی معاف کر دو، اس لیے اس مجلس میں بیٹھنے والا آدمی محروم نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ مجلسیں بڑی اہم ہیں، ان مجلسوں کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے لیے دل کی صفائی کا ذریعہ ہیں، ان مجلسوں سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ان مجلسوں سے انسان کو دینی تعلیم اور دین علم حاصل ہوتا ہے، انہی مجلسوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ ایسی مجلسوں کا اہتمام کرتے رہیں۔ آج کی مجلس کو اسی لیے مختصر رکھا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں سے خواہش کرتے ہوئے کہ اس مجلس میں حاضری کے لیے آپ لوگ کوشش کریں اور جو ہے غافل نہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ مجلس جس طریقے سے پچھلے دنوں میں چلتی رہی ہے اس طریقے سے برابر اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا، یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جمع ہونا ہمارے آپ کا باعث برکت بنائے، ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मक़ालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।